حدیث نمبر ہے 412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے تو کیا وہ اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت کر دے۔ تو اللہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب جماعت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے ساتھ، تو جب امام سر اٹھائے پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں، جب امام رکوع سے سر اٹھائے پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں، جب امام رکوع میں جائے تب رکوع میں جائیں، جب وہ سجدے میں جائے اس کے جانے کے بعد آپ سجدے میں جائیں، یعنی امام کی اقتداء اس طرح سے کی جائے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے ہی سر اٹھا لے امام سے جانتے بوجھتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے جیسا نہ بنا دے۔ اس میں ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ محدثین میں سے نعوذ باللہ کسی ایک شخص کو خیال آیا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھائے اور اس کا سر گدھے کا بن جائے۔ ایک عام شخص ہے، علم نہ ہو، وہ غلطی کرے تو اس پہ فوراً پکڑ نہیں آتی، لیکن ایک شخص علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے جب ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے سر اٹھایا امام سے پہلے تو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی شکل ہی بدل گئی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ویسی حرکتیں کرنے لگا جیسے گدھے کرتے ہیں۔ تو پھر وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے لیکن پردے کے پیچھے ہی رہتے تھے، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ تو واللہ عالم اس واقعے میں کتنی صداقت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ محدث تھے تو ظاہر ہے وہ خود امامت کروانے والے تھے، وہ امامت کروا رہے ہوتے۔ تو اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مقتدی تھے، کسی کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، تب بھی کسی محدث کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے، جبکہ حدیث میں اتنی سخت وعید ہوئی ہو، کیونکہ محدثین یا کوئی صاحب علم شخص نبی پاک کے کسی صاحب علم شخص کے لائق نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں یقین ہے دل سے کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے، اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب نہیں کھولتے بلکہ وہی ارشاد فرماتے ہیں مفہوم اس آیت کا کہ جو اللہ پاک آپ کو حکم دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی عالم دین ہو، وہ نبی پاک کے فرمان میں شک نہیں کر سکتا کہ عملی طور پہ دیکھنا چاہے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ ہمارے لیے بہرحال یہ ہے کہ جب تک امام سر نہ اٹھائے سجدے سے، ہم بھی نہیں اٹھائیں رکوع سے یا سجدے سے، اور جب تک وہ سجدے یا رکوع میں سر نہ جھکائے تو مقتدی بھی نہیں جھکائیں گے۔